अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम में जहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका जवाब देने की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार को भी अपनी तकरीरों में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जिसमें खड़गे ने उनका मुआजना सांप से किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उसका जवाब देते हुए अपना मुआजना हिंदुओं के भगवान शिव के गले पर रहने वाले सांप से किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को नाकारा हो चुका इंजन करार दिया और कहा कि आज जब मैं बदउनवानी से लड़ रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा परेशान कांग्रेस है। वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह का बयान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मैंने पहला ऐसा वज़ीर-ए-आज़म देखा है जिसे आपके मसाइल की कोई फ़िक्र नहीं है, वो आपसे शिकायत करता है कि मुझे गालियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के पास अवाम के मसाइल की फ़हरिस्त नहीं है बल्कि गालियों की फ़हरिस्त है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो आपके मसाइल सुनने के बजाय आपके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं कि लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि मोदी जी, कुछ नहीं तो मेरे भाई से सीखिए कि जो कहता है कि गाली क्या, मैं अपने मुल्क के लिए गोली भी खाने के लिए तैयार हूँ। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात 2023 के पेश नज़र बीजेपी ने आज विज़न दस्तावेज़ यानी कि संकल्प पत्र इंतखाबी मंशूर जारी किया है। बीजेपी ने कर्नाटक में यकसां सिविल कोड को नाफिज करने का वादा किया है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस मकसद के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के लिए। इसके अलावा पार्टी ने कर्नाटक में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न यानी कि NRC को मुतारिफ कराने का भी वादा किया है, ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन की तेज़ी से मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जा सके। वैसे एक NRC तो आसाम में मोदी हुकूमत ने कर दी थी और उसके काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी चर्चे उसके किए गए थे और काफ़ी बयानात उसको लेकर दिए गए थे। लेकिन जब NRC का अमल मुकम्मल हुआ तो ख़ुद बीजेपी ने उस NRC को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें एक बड़ी तादाद जो थी वो हिंदुओं की थी। उसके बाद जो है उनका प्रोपेगेंडा वो तो फुस हो गया। और उसके बाद जो है वो दोबारा NRC लाने की बातें वहाँ कही जाने लगी। उसके बाद के कई रियासतों में इस तरह की बातें अब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ ही बीजेपी ने कर्नाटक में BPL ख़ानदानों को बग़ैर किसी कीमत के सालाना 3 खाना पकाने के गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म दूसरी पार्टियों की जानिब से किए जाने वाले वादों पर तंज़ कसते हुए कहते हैं, तो फिर JP नड्डा ने कहा कि मुफ्त और बाइख्तियार बनाने में फ़र्क है। हर किसी को मुफ्त बिजली देना मुफ्त के तौर पर है, लेकिन जब BPL ख़ानदानों को 5 किलो चावल और 5 किलो गंदम मिलती है तो ये उन्हें बाइख्तियार बनाना है, जैसा कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। ये आम लोगों के लिए है और ये उनकी ज़रूरत है, उनकी लालच नहीं है। JP नड्डा ने इस तरह की जो है वो दलील दी है। वहीं पार्टी ने रियासत के हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र कायम करने का भी वादा किया है। अटल आहार मरकज़ का मकसद रियासत भर के लोगों को सस्ती, आला मयार और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करना है। वहीं रियासत में पहले ही आपको बता दें कि इंदिरा कैंटीनें मौजूद हैं जो कि सब्सिडी पर खाना मुहैया कराती हैं। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक ताले बंद कब्र की तस्वीर वायरल हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि यह कब्र पाकिस्तान है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। चंद मीडिया इदारे बशमूल न्यूज़ एजेंसी NI ने भी हफ्ते के रोज़ ये खबर चलाई थी और उसके साथ ही कई दूसरे मीडिया आउटलेट्स, जिसकी हम तस्वीर आपके सामने दे रहे हैं, इन तमामों ने जो है वो ये खबर चलाई थी। ताहम इतवार को सच्चाई उस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के पुराने शहर के मदनापेट इलाके में वाक़ कब्रिस्तान में ताले लगी कब्र को देखने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने के लिए उसी जगह का दौरा किया। ये वीडियो में मौजूद शख्स ने इंकिशाफ किया है कि ये उसके दोस्त की माँ की कब्र है। बूढ़ी खातून का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था और उसे वहीं दफनाने के बाद उनके अहल खाना ने ताला लगा दिया था ताकि किसी और मैयत की तदफीन उस जगह पर न हो। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हमारी मीडिया ने, मुल्की मीडिया ने यह खबरें चला दी कि पाकिस्तान में वालिदैन अपनी बेटियों की कब्रों में ताले लगा रहे हैं ताकि उन्हें इस्मत दरी से बचाया जा सके। वैसे अब ऐसा लगता है कि अब मीडिया इदारों और न्यूज़ एजेंसियों का काम ही प्रोपेगेंडा करना रह गया है। वैसे मीडिया इदारों का हाल आजकल आप जानते हैं कि किस तरीके से वो RSS के एजेंडे को फ़रोग़ देने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का काम बड़ी महारत के साथ अंजाम
دے رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج من کی بات کو تو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن عوام کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ ملک میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ گرمی سے نڈھال ہوتے جا رہے ہیں۔ دہلی NCR میں موسم کا انداز اب بدل گیا ہے۔ ہفتے کی رات شروع ہونے والی بارش اتوار اور پیر کو بھی جاری رہی، جس سے کہ لوگوں کو ذرا سی راحت مل گئی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج راجدھانی دہلی سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے 4 مئی تک ہونے والی بارش کی وجہ سے کئی ریاستوں میں موسم خوشگوار رہے گا۔ ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی اور راجستھان میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات کے مطابق 3 مئی تک تمل ناڈو، کرناٹک کے کئی حصوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیرل میں بھی اگلے 4 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے، جس سے کہ امید ہے کہ عوام کو راحت نصیب ہوگی۔ اور جنتر منتر پر پہلوانوں کے دھرنے کا آج 9واں دن ہے۔ اس دوران کئی سیاسی پارٹیوں کی انہیں حمایت ملی ہے۔ کل پہلوانوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وزیر اعظم کو اپنی من کی بات سنانے کے بجائے ہمارے من کی بات سننی چاہیے۔ دوسری جانب پہلوانوں کو کسانوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یونائیٹڈ کسان مورچہ کی نمائندہ تنظیم نے کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ ان کی حمایت کریں گے۔ اتوار کو متحدہ کسان مورچہ کا ایک وفد احتجاجی مقام پر پہنچا اور کہا کہ مورچہ پہلوانوں کے ساتھ ہے، اور انہوں نے WFI صدر کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ کسان ایک بار پھر اپنی تحریک کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ذریعہ قوانین کے خلاف شروع ہونے والے کسانوں کے مظاہرے کو ختم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کسان تنظیمیں اب بھی حکومت کو گھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہیں جنتر منتر پر جاری احتجاج میں ریسلر بجرنگ پونیا نے کہا کہ جب تک انصاف نہیں ملتا ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ وہیں لو جہاد کے مفروضے کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے والی فلم کیرل سٹوری پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ CPM ہو، کانگریس ہو، انڈین مسلم لیگ ہو یا دیگر دوسری پارٹیاں ہوں، وہ کھل کر اس فلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ اتوار کو کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے بھی فلم سازوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس فلم کو سنگ پریوار کا ایجنڈا اور مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فلم میں لو جہاد کے اس مفروضے کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا ہے، جسے نہ صرف عدالتیں مسترد کر چکی ہیں بلکہ تفتیشی ایجنسیاں اور وزارت داخلہ بھی خارج کر چکی ہیں۔ فلم پر اعتراض کرتے ہوئے پنرائی وجین نے کہا کہ فلم کے ٹریلر سے پہلی نظر میں ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر بنایا گیا ہے تاکہ فرقہ وارانہ منافرت پھیلائی جا سکے اور کیرل کے خلاف نفرت کے پروپیگنڈے کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے اسے ریاست کی توہین قرار دیا۔ اور وہیں دوسری جانب کرسچن گروپ کرسچن ایسوسی ایشن اور الائنس فار سوشل ایکشن آف کیرلا نے حیرت انگیز طور پر فلم کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم لو جہاد کی حقیقت بیان کرتی ہے جس نے کیرل کے کئی خاندانوں کو برباد کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ ملک کا اب حال یہ ہو گیا ہے کہ فلموں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہندوتوا نظریہ کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے لگاتار فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ مہینے قبل دی کشمیر فائلز کے نام سے جو ہے ایک فلم بنائی گئی تھی جو کہ کافی متنازع تھی، اور اس فلم کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرتوں میں اضافہ ہوا اور کئی مقامات پر جو ہے مسلمانوں کے خلاف حملوں کی بھی خبریں آئی تھی، لیکن جو ہے اس فلم کو BJP کی کافی حمایت ملی تھی۔ اس فلم نے انٹرنیشنل طور پر اپنی بے عزتی بھی کروا لی تھی جب اس فلم کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا ایوارڈ کے لیے۔ حالانکہ جو جوری تھے انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ فلم جو ہے وہ انتہائی فحش ہے، اور انہوں نے ولگر لفظ کا استعمال کیا تھا۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں اتوار کو کچھ ہندو شدت پسندوں نے ایک مسلم نوجوان کو درخت سے باندھ کر بے رحمی سے پیٹ دیا ہے۔ متاثرہ نوجوان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شادی کی تیاری کے لیے شاپنگ پر نکلا تھا۔ اس دوران متاثرہ کو کچھ ہندو شدت پسندوں نے مویشی کی چوری کا الزام لگاتے ہوئے اسے اٹھا لے گئے اور درخت سے باندھ کر سرے عام لاٹھیوں اور لوہے کے راڈ سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ وہیں اس پٹائی کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو پھر پولیس نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو براہ راست شادی کو کالعدم قرار دینے کا حق ہے۔ اگر شادی کا تسلسل ناممکن ہو تو سپریم کورٹ اپنی طرف سے طلاق کا حکم دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ آرٹیکل 142 کے تحت خصوصی اختیارات کے استعمال سے متعلق دیا ہے۔ وہیں آرٹیکل 142 کے تحت سپریم کورٹ کو طلاق کا براہ راست حکم دینے کا حق ہے۔ ایسی صورتحال میں باہمی رضامندی سے طلاق کے معاملات میں 6 ماہ تک انتظار کرنے کی قانونی مجبوری ضروری نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس سوال کی سماعت کی تھی کہ کیا عدالت عظمیٰ کو شادی کو کالعدم قرار دینے کا حق ہے یا اسے نچلی عدالت کے فیصلے کے بعد ہی اپیل کی سماعت کرنی چاہیے۔
وہیں بہار پولیس نے ہفتے کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر جواہر پرساد کو 31 مارچ کو رام نومی کے موقع پر سسارام شہر میں تشدد کو ہوا دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پرساد 5 بار کے سابق ایم ایل اے ہیں اور تشدد کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے والے 63 افراد میں شامل ہیں۔ رام نومی کے دوران بہار کے کئی حصوں میں تشدد کی اطلاعات ملی تھی۔ ساسارام کے علاوہ روہتاس، بہار شریف، نالندہ، بھاگلپور، گیا اور مونگیر میں تشدد بڑک اٹھا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ مساجد کے باہر نعرے بازی کی گئی تھی۔ وہاں مساجد کے باہر لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی تھی اور کئی لوگوں کے ہاتھوں میں 2 ہتھیار بھی دیکھے گئے تھے۔ وہیں اس معاملے میں ہفتے کے روز روہتاس کے پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ پرساد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث تھا۔ حالانکہ بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ پرساد کی گرفتاری نتیش کمار حکومت کی اقلیتوں کو خوش کرنے کی سیاست کا حصہ ہے۔ تاہم بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ تشدد میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا، خواہ اس کی کسی بھی پارٹی سے وابستگی ہو۔ اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ ترک افواج نے ایک آپریشن کے دوران داعش کے مرکزی رہنما ابو حسین القریشی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں طویل عرصے سے داعش رہنما کی تلاش میں تھیں۔ اب سے ہم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑائی بلا امتیاز جاری رکھیں گے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ترکی کی جنگ یورپ کی سلامتی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یورپ یا تو اس سے آگاہ نہیں ہے یا اس سے آگاہ ہونا نہیں چاہتا۔ واضح ہے کہ القریشی کو ابو الحسن الہاشمی القریشی کی موت کے بعد داعش کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ ابو الحسن الہاشمی القریشی گزشتہ سال اکتوبر میں شامی فوج کے ہاتھوں صوبے دار میں ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ ترکیہ میں عام انتخابات کا دنگل سجنے کو ہے، جس کے لیے اوورسیز ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ صدارت کے لیے طیب ایردوغان اور کمال کلچدارو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ لندن، برسلز اور برلن کے ترک سفارت خانوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں اور اوورسیز ووٹنگ 9 مئی کو مکمل ہوگی، جس کے بعد یہ بیلٹ باکس وہ ترکیہ چلے جائیں گے۔ ترک میڈیا کے مطابق الیکشن کے دن ہی ترکیہ میں ووٹنگ کے ساتھ اوورسیز ووٹوں کی بھی گنتی کی جائے گی۔ وہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان صحت یاب ہونے کے بعد انتخابی میدان میں آتے ہی چھا گئے ہیں۔ ازمیر کے بعد ایردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور اس موقع پر لاکھوں کی بھیڑ وہ دیکھی گئی۔ وہیں ترکیہ کے مقبول ترین لیڈر کی اجتماعات میں موجودگی نے الیکشن مہم میں اب ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عرب وزرائے خارجہ آج اردن میں جمع ہوں گے تاکہ شام کے طویل عرصے سے جاری تنازع اور خطے میں اس کی سفارتی تنہائی کو ختم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اردن میں ہونے والے اس اجلاس میں مصر، عراق، اردن، سعودی عرب اور شام کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ مذاکرات میں شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے شامی حکومت کے ساتھ ان ممالک کے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وہیں شام کے صدر بشار الاسد 2011 میں اپنے ملک میں تنازعات شروع ہونے کے بعد سے سیاسی طور پر تنہا ہو گئے تھے، لیکن حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب اور ایران کی سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سفارتی سرگرمیوں میں ہلچل اور علاقائی تعلقات میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی ضرور کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، یاد دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔